آج میرا ملک 90% بے نمازی ہے. میں کس سے شکوہ گلا کروں کہ پیپل پارٹی ایسی، کاف لیگ ایسی، نون، ہم سب ایک جیسے. جہاں 90% لوگ نماز نہ پڑھیں وہاں کس سے گلا کیا جائے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو کیوں اپنے رب سے غافل ہوا؟ یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان. ایک ذرا طاقتور لہجے میں ہے اور ایک محبت کی انتہا میں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. مسلمان سے نہیں خطاب، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الانسان. ہائے، یہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ آسمانوں سے اتر آیا ہو اور ہر مرد عورت کا کندھا جھنجھوڑ کے کہہ رہا تو مجھ سے کیوں دور ہو؟ ما غرک بربک، تو مجھ سے کیوں دور ہو گئی؟ تو مجھ سے کیوں دور ہو گیا؟ بیٹا ہی ماں سے بدگمان ہو جائے تو ماں پہ کیا گزرتی؟ بیٹا ہی بدگمان ہو جائے ماں سے تو اس پہ کیا بیتتی ہے؟ مائیں لے آتی ہیں کس سے میرے پاس تو ان کے آنسو مجھے رلا دیتے ہیں. تو ماں تو ایک حقیر شے ہے، میرا رب تو اصل رب ہے، اصل پالنے والا ہے. کہتا یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان. جیسے میرے کندھے ہلا رہا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ میرے بندے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا؟ الذی خلقک، میں نے تو تمہیں بنایا، فسواک، شیشہ دیکھ تیری آنکھ کیسے بنائی، ناک کیسے بنایا، ہونٹ کیسے بنائے، ماتھا کیسے بنایا، تیرا چہرہ کیسے بنایا. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک نطفے سے یہ شکل دی، تو میرے بارے میں بدگمان ہو کہ کہاں جا رہا؟ تو میرے جیسا ہے قدردان؟ اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے تیرا؟ اللہ سے صلح کرو. اس کشتی کو کنارے لگانا ہے تو فردن فردن ہر مرد عورت توبہ کرے اور اپنے شعبے میں اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر چلے. بٹھا دو یہاں سیاستدان. جب ہم ظالم ہیں تو سیاستدان بھی ظالم ہوں گے، جب ہم بددیانت ہیں تو سیاستدان بھی بددیانت ہوں گے، جب ہمارے اندر خیانت ہے تو ہمارے وزیروں میں بھی خیانت ہوگی، جب ہمارے اندر دھوکہ ہے تو ہمارے سیاستدانوں میں بھی دھوکہ ہوگا، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. آج وہ دیکھتے میرے پاکستان کہ ہر پاکستانی جھوٹ کا بھی بادشاہ ہے، دھوکے کا بھی بادشاہ ہے. تو ہر مرد عورت توبہ کرے اپنے اللہ سے جڑنے کے لیے. نماز ہے اور بندوں سے جڑنے کے لیے حقوق العباد ہیں. آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، تمہیں اس میں صحیح چلو. اپنے گھر میں اپنے بچوں سنو سنو سنو، میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال حلال حلال، جو صبح سے شام تک حلال کمائی بچوں کے لیے کرتا ہے اور شام کو تھک جاتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسی کرم نوازی، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سارا دن کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے رہا، تھک ہار کے گھر جا رہا ہے، فرائض میں کوتاہی نہیں کی، فرائض نہیں چھوڑے تو اس کے آج کے سارے گناہ معاف ہیں. تو اپنے دفتر کو اپنے محبوب کی سیرت سے روشن کرو، تمہارے تھانوں میں ظلم نہ ہو، غلط ایف آئی آر نہ کٹے، کسی سیاسی کے دباؤ میں نہ آؤ. تاجر ہو تو بازار میں سچ بول کے دکھاؤ، صحیح تول کے دکھاؤ.
جھوٹا بولنا بولو، 4 ٹکے کے پیچھے جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، تمہارا نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو بھائیو، میرے نبی ایک پوری زندگی دے کر گئے تھے، جو سیکھے گا اللہ اس سے بھاگ لگائے گا۔ زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہے۔ اللہ کا حق تو مختصر سا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ خامند ہو تو بیوی سے حسن سلوک کرو، بیوی ہو تو خامند کی منشا کو دیکھ کے چلو، اولاد ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، ماں باپ ہو تو اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ مرنے کے بعد تمہارے کچھ کام آ سکیں اور معاشرے میں اچھے انسان بن سکیں۔ تمہاری بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے، اس گھر میں رحمت بن کر آئے۔ کسی کی بیٹی نے تمہارے گھر میں آنا ہے تو تمہارا گھر اس کے لیے اپنا گھر ہو۔ میں بہت روتا ہوں، کیونکہ جب وہ آدمی کو مشہور ہو جاتا ہے دین کے لحاظ سے تو پھر لوگ اپنے مسائل لانا شروع کرتے ہیں۔ سسرال ہمارا بڑا ظالم ہے، ہمارا سسرال بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بہت ظلم ہے۔ کہیں کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ جانے والی پورا گھر الٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ 100 میں 4-5 کیس ہیں، لیکن 90-95 کیس جو میں پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں، سسرال کا ظلم، بے پناہ ظلم۔ آنے والی کو قریب کرنے کی بجائے سولی پہ چڑھا دیتے، نیزے کی انی پہ چڑھا دیتے۔ تو سیکھو یہ اخلاق، اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور سیکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، 4 مہینے کے لیے جاؤ، 40 دن کے لیے جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ گھر کی زندگی کیا ہے، دفتر کی زندگی کیا ہے، بازار کی زندگی کیا ہے، تجارت کیسے ہے، افسری کیسے ہے، ماتحتی کیسے ہے۔ میرا نبی ہمیں پوری زندگی دے کر گیا ہے، آپ ہمیں پوری زندگی دے کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں ایسی روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ ہاں بھائی، تو نیت کرتے ہو پولیس والے بھی بنو، محمدی بھی بنو، محمدی بنو گے تو کام بنے گا۔ جب آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے تو اس کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے، اور تمہیں 60 سال میں ریٹائر کر دیتے ہیں، حالانکہ 60 سال میں عقل پختہ ہوتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، کہتے چلو کر جاؤ۔ اور جب اللہ کے فرما بردار بن کر تم زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کا شکار ہوتے ہو تو اللہ قدر بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب تم 60 سال پہ پہنچتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے دل میں اپنی محبت اتار دیتا ہوں، وہ چاہے یا نہ چاہے میں ڈالنا شروع کرتا ہوں۔ عام طور پر 60 سال کو پہنچ کے کوئی داڑھی رکھنی شروع کر دیتا ہے، کوئی حج کو جانا شروع کرتا ہے، کوئی مسلح مجھے ہوتا جی کام نیڑے آ گیا، کوئی مسلح مان لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے راہبری ہے۔ اور جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احبہ اللہ اہل السماء، جب میرا بندہ 70 سال کا ہوتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے، جب اولاد بھی تنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتبت سیئاتہ کتبت حسناتہ القیت سیئاتہ، میرا اللہ کہتا ہے نیکیاں لکھتے رہو، گناہ مٹاتے رہو۔ 80 سال کا ہو گیا تو کل کی لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے آلیت اللہ اعذب ابناء الثمانین بالنار، مجھے میری عزت کی قسم اگر میرا بندہ 80 سال میری اطاعت میں گزار گیا اسے عذاب کبھی نہیں دوں گا۔ اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے، جب اولاد بھی دعا کرتے ہیں دعا کرو ابا جی سکھی ہو جائیں، اما جی سکھی ہو جائیں، مطلب ساڑھے مگرو لے جانا، تو جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو میرا رب کہتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو، سارے معاف، پاک ہو کے آ گیا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرا خاندان ہے، یہ سارے جہنمی ہیں اس میں، تو جس کی سفارش کرے گا تیری تو سارے اس کو بھی جنت میں ڈال دیں۔ یہ اللہ کی قدردان ہے۔ تو بھائیو، ہم آج اللہ اس کے رسول کے ساتھ صلح کریں، نیت کرتے ہو نا؟